اسلامی تاریخ کا وہ باب ہے جو خاموش ہے مگر بہت گہرا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب وحی نازل نہیں ہوئی تھی مگر رب کی نگرانی ہر لمحہ موجود تھی۔ یہ کہانی ہے یتیمی کی، صبر کی، امانت کی اور ایک عظیم مستقبل کی تیاری کی۔ آئیے اس بچپن کو سمجھتے ہیں جو نبوت سے پہلے بھی رب کے خاص انتظام میں تھا۔ یہ مکہ تھا، ریت، پہاڑ اور خاموش وادیاں تھیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جہالت اپنے عروج پر تھی۔ طاقتور کو حق سمجھا جاتا تھا، کمزور کی کوئی آواز نہیں تھی۔ بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھیں، بتوں کے سامنے سر جھکائے جاتے تھے۔ انسان انسان پر ظلم کرتا تھا۔ اسی اندھیرے میں اللہ نے روشنی اتارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ عام الفیل کا سال تھا۔ ابراہ کعبہ کو گرانے آیا تھا۔ ہاتھی رک گئے، آسمانی مدد نازل ہوئی، کعبہ محفوظ رہا۔ اور اسی سال ایک اور حفاظت دنیا میں آئی۔ یہ 12 ربیع الاول کی صبح تھی۔ فجر سے پہلے کا وقت تھا۔ بنو ہاشم کے ایک سادہ گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اسی وقت نہ باپ موجود تھا اور نہ کوئی جشن تھا۔ یہ بچہ یتیم پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دن گزرے تھے، دیہات کی عورتیں بچوں کو دودھ پلانے آئی، لیکن کوئی بھی اس یتیم بچے کو لینے پر تیار نہیں تھا۔ آخرکار حلیمہ سعدیہ نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور اسی لمحے ان کی زندگی بدل گئی۔ ان کے جانور کمزور تھے مگر طاقتور ہو گئے۔ دودھ کم تھا مگر بڑھ گیا۔ خشک زمین سرسبز ہو گئی۔ یہ بچہ خاموشی سے برکت لے کر آیا۔ دیہات میں بچے کھیلتے، شور مچاتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی کو پسند کرتے تھے۔ وہ کم بولتے تھے، زیادہ سوچتے تھے۔ یہ عام بچپن نہیں تھا۔ ایک دن کھلے میدان میں 2 فرشتے آئے۔ ان کا سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا گیا۔ یہ خوف کا لمحہ نہیں تھا، یہ تیاری کا لمحہ تھا۔ ایک عظیم امانت کی تیاری۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا گھبرا گئی۔ انہوں نے بچے کو مکہ واپس پہنچا دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، لیکن وقت کم تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا مدینے کے سفر پر گئی۔ وہ رشتے دکھانے گئی، یادیں تازہ کرنے گئی تھی۔ واپسی پر ابوا کا مقام آیا۔ وہاں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئی اور کچھ ہی وقت بعد وہ وفات پا گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کی عمر میں ماں سے بھی جدا ہو گئے۔ اب وہ مکمل یتیم ہو چکے تھے۔ دادا عبد المطلب نے پوتے کو سنبھال لیا۔ وہ انہیں کعبہ کے پاس اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، لیکن 2 سال بعد یہ سایہ بھی اٹھ گیا۔ عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔
اب ذمہ داری چچا ابو طالب کے پاس آ گئی۔ گھر میں غربت تھی، وسائل کم تھے، مگر محبت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے سچ بولتے تھے۔ وہ امانت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ نہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا، نہ فحاشی کے قریب گئے، نہ بتوں کے سامنے جھکے۔ انہوں نے بکریاں بھی چرائی، اکیلے پہاڑوں میں وقت گزارا۔ یہی تنہائی بعد میں وحی کا بوجھ اٹھانے والی۔ وقت گزرتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے، یہ لڑکا مختلف تھا، اور پھر ایک نام مشہور ہو گیا، صادق الامین۔ یہ لقب نبوت سے پہلے ہی مل گیا تھا۔ یہ بچپن رحمت للعالمین کی تیاری کا دور تھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ جسے چن لے اسے حالات نہیں توڑتے، بلکہ حالات اسے تاریخ بنانے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حالات نہیں، کردار انسان کو بناتا ہے۔ یتیمی کمزوری نہیں، صبر طاقت ہے۔ اگر رب ساتھ ہو تو تنہائی بھی تیاری بن جاتی ہے۔ آج کے انسان کے لیے یہ پیغام ہے، مشکلات تمہیں توڑنے نہیں تراشنے آتی ہیں۔